فاتحہ. الحمد للہ صراط الذین انعمت اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صلوات اور بآواز بلند صلوات بھیجے محمد علیہ عزیزان گرامی. سب سے پہلے تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ کل سے جو مجلس ہوگی وہ اپنے صحیح وقت پر شروع ہو جائے گی، یعنی 7:30 بجے. اور یہ میں شگو بھائی سے بھی کہوں گا کہ یہ اپنی مجلس کو صحیح وقت پر جو معین کیا گیا ہے وقت اس وقت پر شروع کر دیں، اور یہ فکر نہ کریں کون آ رہا ہے کون نہیں آئے گا. آپ مجلس شروع کریں، آپ کا کام مجلس بپا کرنا ہے. باقی عزاداران کو بلانا یہ شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ 12 بجے رات کو مجلس شروع کریں گے تو 12 بجے مومنین آ جائیں گے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب مومنین آ جائیں جبھی مجلس شروع ہو جائے. اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں. بہرحال یہ مجالس عزا جو برپا کی گئی ہیں وہ بسلسلہ شہادت شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے سے ہیں، جس کی 4 مجلسیں الحمدللہ مجھے پڑھنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے بعد 5ویں مجلس ہے مولانا علی حیدر صاحب امروہوی خطاب فرمائیں گے. بہرحال مجلس جو ہوتی ہے وہ ان سے سنیے گا، مجھ سے تو تھوڑی سی باتیں سن لیں آپ. یہ مجالس جو ہو رہی ہیں شہزادی کے سلسلے میں، خالی مجالس برپا کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہمیں شہزادی کی سیرت طیبہ پر عمل کرنا ہے. دیکھیے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے. ایک حدیث ہے رسول اسلام کی، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی جز ہے، میرا ٹکڑا ہے. یہ جگر کا ٹکڑا نہیں ہے کہا ہے رسول اللہ نے، یہ کہا ہے میرا ٹکڑا. یہ جو ترجمے ہوتے ہیں جگر کا ٹکڑا، جگر کا تو کوئی لفظ ہی نہیں آیا اس میں. ان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، یہ تصدیق کریں گے کہ کہا فاطمہ میرا ٹکڑا. اگر میں اس بات کو بار بار اپنی مجلسوں میں یہ بات دہراتا ہوں، اور خاص طور سے اس مجلس میں تو میں بار بار دہراؤں گا اور یہ بات کہوں گا اس وقت
اور شاید کسی حد تک آپ میرے ساتھ رہیں گے کہ اگر رسول اسلام یہ کہہ دیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو ذات سیدہ محدود ہو کر کے رہ جائے گی، ذات سیدہ محدود ہو کر کے رہ جائے گی۔ میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں اس لیے کہ جو کام جگر کا ہے وہ کام دل کا نہیں ہے۔ بھائی ہر اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے لیے دل کی ٹھنڈک ہوتی ہے، آنکھوں کا نور کہا جاتا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے بہت زیادہ محبت ہوئی صاحب یہ ہمارا جگر ہے، یہ ہمارا دل ہے، یہ ہماری آنکھیں، جو اگر کسی ایک حصے سے منسوخ کر دے رسول اسلام تو شہزادی کی ذات محدود ہو گئی۔ اس لیے کہ جو آنکھ کا کام ہے وہ دل نہیں کرے گا، جو دل کا کام ہے وہ آنکھیں نہیں کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، رسول اگر یہ کہے کہ فاطمہ میرا دل ہے ٹھیک ہے، مگر ذات محدود ہے۔ اگر یہ کہیں کہ فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، اچھی بات ہے، اولاد ہوتی ہے آنکھوں کا نور، لیکن ذات محدود ہے۔ جو جگر کام کرتا ہے وہ دل نہیں کرے گا، جو دل کام کرتا ہے وہ جگر نہیں کرتا، جو آنکھیں کام کرے گی وہ ہمارا جگر اور دل نہیں کرے گا۔ آنکھوں کا کام دیکھنا ہے، جگر کا کام خون کو صاف کرنا ہے، تو جو جس کا کام ہے اس کا کام ہے، محدود ہے معاملہ۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا فاطمہ میرا جگر ہے، یہ فاطمہ میرا دل ہے، یہ فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، بلکہ کہا فاطمہ میرا ہی ایک ٹکڑا ہے۔ اب تو مجھے پہچانتے چلے جاؤ، فاطمہ خود بخود تمہاری سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ صحابہ محمد وآل محمد۔ اس کے بعد یہ بھی کہا جس نے اس کو اذیت دی، دیکھیے میں نے جو آیت پڑھی ہے تو اس پہ آؤں گا، جس نے بھی اذیت دی ہے، کسے؟ شہزادی کے لیے کہا کہ جس نے بھی اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، جس نے بھی اذیت دی گویا اس نے مجھے اذیت دی، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس سے اللہ راضی ہو گیا، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو اس کے لیے انعام کیا ہے؟ کا انعام ہے جنت۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اگر رسول اللہ کو راضی کرنا ہے یا اللہ کو راضی کرنا ہے تو فاطمہ زہرا کو راضی کرنا ہوگا۔ اب ہمیں یہ نہیں کہو ہم سے کہ فلاں بھی رضی اللہ، فلاں بھی رضی اللہ، ہمیں یہ بتاؤ فاطمہ زہرا کس سے راضی ہے؟ بس جس سے شہزادی راضی ہے اللہ بھی راضی ہے، اس کا رسول بھی راضی ہے۔ سلام محمد وآل محمد۔ جس نے اذیت دی، جو بھی اذیت فاطمہ کو دے گا گویا اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی ہے۔ اب بتائیے اللہ کو اذیت دینے والا کون ہوا؟ اللہ کو اذیت دینے والا تو لعنت اللہ ہوا کہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے گویا رسول اللہ کو اور اللہ کو اذیت دی ہے۔ اب اللہ کو یا فاطمہ کو اذیت دینے والا، تو اذیت دینے کا بھی طریقہ ایک ہی نہیں ہے کہ کسی کو ہم نے کسی اسلحے سے وار کر دیا، کسی کو زخم پہنچا دیا، اذیت یہی نہیں ہے، یہی نہیں ہے۔ کسی کی فکر کو بھی زخمی کرنا، کسی کے مشن کو بھی روک لینا۔ اب یہ نہ کہیے کہ صاحب وہ اس نے اذیت دی اس نے اذیت دی، اپنے سماج میں بھی دیکھیے کتنے لوگ اذیتیں دے رہے ہیں شہزادی کو، کتنے لوگ اذیتیں دے رہے ہیں اور کتنے لوگ راضی ہیں۔ آپ اپنے سماج میں بھی دیکھ سکتے، پہلے اپنے آپ کو دیکھیے شہزادی ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ہمارا ضمیر ہمیں خود بتا دے گا کہ شہزادی ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے۔ مطلب کہاں ہے وہ انجمنیں، کہاں ہے وہ کمیٹیاں؟ مجلس شہزادی کونین کے سلسلے سے منعقد ہو رہی ہے، اب یہ رات کے اتنا وقت ہو رہا، تاخیر ہوئے 9 بجنے والے ہیں، کہاں ہے وہ کمیٹیاں، کہاں ہے وہ انجمنیں جو دم بھرتی ہیں، کہاں ہے وہ دعائے رضوہ پڑھنے والے اہل طالب، کہاں ہے جس کے لیے ہم ایمان کے لیے کہتے ہیں، کہاں ہے اے شہداء کے خون کے بدلہ لینے والا؟ یہ گڑگڑا رہے ہیں، ہم مہینے میں ایک ہی بار گڑگڑاتے ہیں، دو چندی جمعے کے صبح کو، ایمان کو تو ہر وقت رہا ہے۔
یاد رکھنا ہے. امام تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کبھی بھی نہیں بھولتے. اگر ہم بھول یا فراموش کر دیں تمہیں تو یہ زمانہ تمہیں ایسے پیٹتے جیسے چکی کے پاٹ پہ دانے کی حالت ہوتی ہے. تو امام تو ایک لمحے کے لیے بھی ہماری طرف سے اگر ہم یہ کہ متوجہ ہی متوجہ ہیں, غیر متوجہ نہیں ہیں. ہم کتنی مرتبہ مہینے میں ایک بار, اب تو مصیبت ایک اور ہو گئی ہے عزیزان محترم. پریشانی کی بات یہ ہے کہ اب تو مجلسیں بھی بڑھ گئی ہیں, کچھ انجمنوں میں بڑھ گئی, کچھ قبیلے بازیوں میں بڑھ گئی, کچھ محلے بازیوں میں بڑھ گئی, کچھ چودھریوں میں مجلسیں بڑھ گئی ہیں. فلاں کی ہے تو نہیں جائیں گے, فلاں کی ہے تو نہیں جائیں گے. بھائی یہ کس نے کہا کہ فلاں انجمن کی مجلس ہے, یہ کس نے کہا فلاں صاحب کی مجلس ہے, یہ کس نے کہا کہ فلاں رہنے کی مجلس ہے. بھائی یہ ہے کہ امام حسین کی مجلس ہے, اہل بیت کی مجلس ہے, یہ فلاں فلاں کی مجلس ہے نہیں ہوتی ہے. اہل بیت اصحاب علیہ السلام کے غم کی مجالس ہوا کرتی ہے. اگر یہ تمہارے ذہنوں میں ہے تو یاد رکھیں, اگر یہ تمہارے ذہنوں میں ہے تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے, نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر. اہل بیت سے غداری, اللہ اکبر, اچھے اچھے نہ رک سکے, اچھے اچھے فنا ہو گئے. اہل بیت کے مقابلے میں آنے والے یہ تو عیسائی چالاک تھے کہ انہیں معلوم تھا, انہیں معرفت تھی اہل بیت علیہ السلام کی, کہ انہوں نے مباہلہ ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا ان سے مباہلہ نہ کرنا. اگر ان سے مباہلہ کیا اور انہوں نے بددعا کے لیے, خالی بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تو زمین کے اوپر ہمارے عیسائیوں کی نسل ختم ہو جائے گی. میں کہوں گا مسلمانوں, تم سے اچھے تو یہ عیسائی ہے. روزے محشر بارگاہ خداوندی کے سامنے اگر یہ کہہ دے پالنے والے کچھ بھی صحیح, مسلمانوں سے تو ہم بہتر ہے, اس لیے کچھ بھی ہوا مگر ہم اہل بیت کے مقابلے میں تو نہیں آئے ہیں. تو میں تو یہ کہوں گا اے مسلمانوں, روزے محشر منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے. بس یہی تو ہے اہل بیت سے دشمنی کا نتیجہ کہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے, آخرت میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان محترم, عزیزان محترم, اور پھر ایک بات اور سن لیجیے گا, پھر میں اس آیت کے اوپر آتا ہوں اور اس کا تذکرہ کرتا ہوں کہ یاد رکھیے گا دین اسلام کے اندر جو بھی حکم ہے جس پہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا, دین اسلام میں جس پہ بھی عمل کرنے یا دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے بھی اگر حکم کیا گیا ہے اس میں زبردستی نہیں ہے. قرآن کی آیات اٹھا کے دیکھیے, بہت سی آیات ہیں. بھائی انسان کی جو خوبی ہے سب سے بڑی, دیکھیے مخلوقات تو اور بھی ہے لیکن یہ اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ایک تو اس کے پاس جو ایک جوہر ہے بڑا قیمتی اور وہ ہے عقل. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے اختیار. اختیار, تیری مرضی ہے تو کرے یا نہ کرے, اختیار دے دیا. نہیں کرے گا تیرا فائدہ, نہیں کرے گا تیرا نقصان ہے. اختیار دے دیا گیا, زبردستی کہیں نہیں ہے. آپ دکھائیے کہیں زبردستی ہو. آپ کہیں گے صاحب یہ روزہ نماز یہ جو رکھا گیا ہے یہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہے, اس سے پہلے کوئی زبردستی نہیں آپ کے اوپر. اس لیے کہ جب آپ مسلمان کہلا رہے ہو تو کچھ تو کرنا پڑے گا. زبردستی کچھ نہیں ہے. قرآن میں صاف کہہ دیا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, اس لیے کہ ہم نے ہدایت کے راستے کو روشن کر دیا گمراہی کے راستے پر, دونوں راستے ہم نے دکھا دیے. کہیں وہ یہ کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا. دیکھو ہم نے ہدایت کر دی ہے, چاہے اچھے راستے پہ چل کے شکر گزار بندے ہو جاؤ, چاہے خراب راستے پہ چل کے گمراہی کے راستے پہ چل کے اللہ کے نافرمان بندے ہو جاؤ. اختیار دیا کہ نہیں دیا؟ دیا اختیار. قرآن کے اندر پروردگار عالم نے کہا جو بھی دین اسلام کو قبول کرے گا وہ فائدے میں ہے, اور جو بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو وہ خسارے میں ہے. قرآن کی آیت ہے نا, اس میں اللہ کہہ رہا ہے مگر زبردستی نہیں,
زبردستی نہیں ہے. میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں, میرے نوجوان میری اس بات کو سنیں. میں بار بار کہتا ہوں, لا الہ الا الدین, دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. مرضی ہے تمہاری, اختیار کرو نہ کرو. اور اگر اس نے دین اختیار کرنے کے بعد اگر تمہارے اوپر کوئی حکم عائد کیا ہے, تمہارے پر واجب قرار دیا ہے, مثلا نماز ہے, روزہ ہے, جتنے بھی احکام ہیں, اگر اس کا حکم دیا ہے تو اس نے ایسے ہی تمہارے پر واجب نہیں کیا, بلکہ آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا ساری کتابوں میں, فقہ کی کتابوں میں, نماز واجب ہر بالغ اور عاقل پر. دو چیزیں ہونی ضروری ہے. خالی بالغ ہونا کافی نہیں, خالی عقل مند ہونا کافی نہیں. عقل مندی کے ساتھ ساتھ بالغ بھی ہو, بلوغ کے ساتھ ساتھ عقل مند بھی ہو, دیوانہ نہ ہو. دیوانے کو شریعت نہیں ہے, نابالغ کو شریعت نہیں ہے, تربیت ہے کہ تربیت کرو دین کے اوپر, تاکہ جب اس کے اوپر احکام واجب ہو جائیں تو اس کی شروع سے عادت رہے عمل کرنے کی. لیکن کب واجب, کہاں بالغ اور عاقل, زبردستی نہیں ہے. بالغ اور عاقل دین کے لیے کہا گیا, تمام احکام کے لیے کہا گیا, زبردستی نہیں. زبردستی نہیں ہے, تمہاری مرضی ہے, دین اختیار کرو نہ کرو, زبردستی نہیں کری گئی. نماز واجب زبردستی نہیں ہے, اگر پڑھو گے تمہارا فائدہ, نہیں پڑھو گے تمہارا نقصان. روزہ واجب اگر رکھو گے تمہارا فائدہ, نہیں رکھو گے تمہارا نقصان. اب تمہاری مرضی ہے, اختیار کرو نہ کرو, اب تمہاری مرضی ہے, اس حکم پہ عمل کرو نہ کرو, اب تمہاری مرضی ہے, احکام الہی پہ عمل کرو نہ کرو. پتہ یہ چلا کہ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اب مجھے ایمانداری سے یہ بتا دیے, کیا مجلس دین نہیں ہے؟ مجلس دین نہیں ہے کیا؟ مجالس آزادی نہیں ہے؟ آپ کہیں گے صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجالس آزادی نہ ہو؟ ارے یہ تو دین کی روح ہے. جس طرح جسم بغیر روح کے بیکار ہے, کوئی حرکت نہیں, اسی طرح دین بھی بغیر اعضائے اہل بیت کے بالکل ایسے ہے جیسے مردہ ہو. یہ تو روح ہے اور یہی اصل دین ہے. اس لیے کہ مجالس ہی تو تربیت دیتی ہے. تو کہا مولانا یہ بھی واجب ہے, تو یہ بھی واجب ہے, یہ بھی تمہارے پر ضروری ہے, یہ دین ہے تو نہیں ہے؟ کہا مجالس آزادی دین ہے, اور آزاداری کے جتنے رسومات ہیں وہ سب دین ہے. تو اب مجھے کہنے دیے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جب دین میں زبردستی نہیں ہے تو اب میری مرضی ہے, نالی میں کھڑے ہو کے مجلس سنے, یہ فرش اعلیٰ پہ بیٹھ کر کے مجلس سنے. سارا میرے محمد آل محمد. زبردستی کو ہاتھ پکڑ کے نہیں لایا جائے گا. موٹر سائیکلوں پر بیٹھے ہو تو زبردستی کو نہیں لایا جائے گا. ایک الگ بات ہے کہ تبرک کے بچتے ٹائم تم گیٹ کے اندر آ کے کھڑے ہو جاؤ. آپ کو نالیوں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں, وہاں سے زبردستی نہیں لایا جائے گا. کیسے آیا جائے گا؟ اب سنیے, ایسے آیا جائے گا. ارشاد پروردگار عالم ہوا, یہ جو آیت پڑھی ہے میں نے, الحمدللہ ہمارے ہر فقہ جعفری پر پڑھنے والا اور ہر مولائی اس آیت کا حافظ ہے, اور حافظ نہیں ہے تو ترجمے کا تو حافظ ہے الحمدللہ. یہ جو آیت تطہیر ہے, اگر یاد نہیں تو ترجمہ تو یاد ہے سب کو, کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا بس اور بس ارادہ یہ ہے. دیکھیے ارادہ کیا ہے, اے اہل بیت, ہر قسم کی نجاست کو میں تم سے دور رکھوں. ترجمہ ذہن میں رکھیے گا. اور آپ کہیں گے صاحب اللہ کا ارادہ ہے, یہ میں بات کروں گا, اگر وقت ہوگا تو اس پہ بھی بات کروں گا کہ ارادہ ہے, فیصلہ نہیں ہے, اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا. اے اہل بیت, بس اور بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میں ہر قسم کی نجاست دور رکھوں. کس سے؟ تم سے. انکم, تم سے. کس کو؟ نجاست کو. یہ نہیں کہا کہ ہم تمہیں نجاستوں سے دور رکھیں, یہ نہیں کہا, یہ نہیں کہا کہ نجاستوں سے دور رکھیں. نہیں, تم سے نجاستوں کو دور رکھیں. ضمانت کس نے لی؟ اللہ نے. کسی مولوی مفتی نے تو لی نہیں ہے.
کہ ہم فرقے بازیوں پھنسا کے دے تو فلاں فرقے کے اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھیں. یہ پھر وہی بات آ رہی ہے نا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. جان محترم, مجالس عذابی یہ بھی دین ہے, دین میں زبردستی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھیں گے. تو یہ ذہن میں آیت کا ترجمہ رہے, اور اس کے بعد ہم جہاں بھی مجالس ہوتی رہے تو آپ دیکھتے رہیے امام بارگاہ میں جگہ ہوتے ہوئے بھی اگر لوگ باہر کھڑے ملے تو اس آیت کے ترجمے پر اپنے ذہن کو لے کر کے جائے. اللہ نے کہا نجاستوں کو دور رکھیں گے, آنا بھی چاہیں گے تو ہم آنے نہیں دیں گے. صلوات محمد آل محمد. ایک اور صلوات محمد آل محمد. دین میں تو کوئی زبردستی نہیں ہے, لیکن ہاں ہم اہل بیت کے قریب نجاستوں کو نہیں آنے دیں گے. اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نجاستیں قریب تو آنا چاہیں گی, لیکن ہم نے انما کہہ کر کے اور ہم نے باؤنڈری کر دی ہے کہ ہم قریب نہیں آنے دیں گے, ان نجاستوں کو ہم قریب نہیں آنے دیں گے. اب اگر پھر میں بات کہتا ہوں آپ کے سامنے, غور کریے گا. دیکھیے میرے اندر مجلس پڑھنے میں پھوڑ پن بہت ہے کہ میں 1 گھنٹے کی مجلس کو 20-25 منٹ میں پڑھ دیتا ہوں. مجھ سے 20-25 منٹ کی مجلس 1 گھنٹے میں نہیں پڑھائی جاتی, کیونکہ مجھ سے مجلس سے پڑھنی نہیں آتی ہے. میں تو بس یہ کہ آپ کو آگاہ اپنے نوجوانوں کو کرتا رہوں. ایک بات اور سن لیجیے, جب یہ کہہ دیا کہ نجاست کو, کسی بھی طرح کی نجاست کو ہم قریب آنے نہیں دیں گے, کس نے کہا؟ اللہ نے باؤنڈری کر دی آیت تطہیر کے ذریعے. کہا کس نے؟ اللہ نے. کرے گا کون دور؟ اللہ. تو آپ میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ آپ کو دور رکھے اور آپ اپنے طاقت کے بل پہ آ جائیں؟ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ ہم دور رکھیں گے. دور رکھیں گے کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. بات ذہن میں ایک بار اور رکھیے گا اس بات کو, اللہ نے کہا ہے دور رکھیں گے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم مجلسوں کی آواز سن کر کے چلتے دیتے ہیں, مگر راستے میں کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم مجلس تک نہیں پہنچ پاتے. دوستوں کو دیکھا, سلام دعا, مجلس کی آواز آ رہی ہے, موٹر سائیکلوں پہ بیٹھے ہوئے فوراً ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کے باتیں کرنے لگے, موبائل چلانے لگے. اب بھول گئے مجلس, جب تبرک بٹے گا تب ہم جائیں گے. یاد رکھے آئے تطہیر کے لیے آنے نہیں دیں گے. ہو سکتا ہے کہ نجاست قریب آئے مگر آئے تطہیر نہیں آنے دے رہی ہو. آئے تطہیر نہیں آنے تو غور کرو کہ ہوتے ہوئے بھی مجلس اگر ہم محلے میں اپنے گھروں میں پڑے رہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے آخر کون سی نجاست ہمارے زمین میں لگی ہوئی ہے کہ جو ہمیں مجلس اعلیٰ میں نہیں جانے دے رہی ہے. صلوات محمد آل محمد. اللہ نے کہا ہمارا ارادہ ہے, ہمارا ارادہ ہے, ہمارا ارادہ ہے. دیکھیے نجاستوں اور خباثتوں کے کام بھی نجس اور خبیث ہوتے. میں تھوڑے سے جملے میں بڑی بات کہنے کا عادی ہوں, ایمان محترم, کام بھی بڑے خراب ہوا کرتے. ہمیشہ یاد رکھیے, ہمیشہ سے نجاست طہارت کی دشمن رہی ہے. ہمیشہ سے نجاست طہارت کی دشمن رہی ہے. آدم کا دشمن کون تھا؟ ابلیس تھا کہ نہیں؟ ایسے ہی آپ آگے چلتے جائیں, تاریخ اٹھائیں. آدم کا دشمن ابلیس, موسیٰ کا دشمن فرعون, ابراہیم کا دشمن
नमरूद रसूलुल्लाह का दुश्मन, अबू जहल अबू लहब, ये तो भाई एक दो अबू बना दिए और फिर भी अबू मोहम्मद हमेशा तहारतों की दुश्मन नजासतें रही हैं, हमेशा तहारतों की दुश्मन नजासतें रही हैं। और जब ये दुश्मनी पे आ जाए तो फिर इसको कोई शऊर नहीं रहता कि दुश्मनी में हम कर क्या रहे हैं। अगर आपको ऐसी नाज़ेदा हरकत होती हुई नजर आए तो आप समझ जाना कि ये तहारत की दुश्मन नजासत है जो ये हरकतें करा रही है। अब मैंने बात कह दी है, मरकज़े हदीस किसा, मरकज़े चादर तथहीर के अंदर जो मरकज है वो शहजादी कौनैन की ज़ात गिरामी है। अब शहजादी कौनैन से जो भी चीज मंसूब हो जाए और उसकी दुश्मनी में कोई उतर आए और पोस्टरों को फाड़ने लगे तो समझ लेना कि तहारत की कोई दुश्मन नजासत आ गई है जो तहारतों से दुश्मनी कर रही है। सलावत मेरे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमें ये तो फिक्र है नहीं कि शग्गू भाई हमसे अगली मजलिस पढ़वाए ना पढ़वाए, हमारे मुंह पे जो बात आ जाती है हम कह देते। मन आदा, जिसने इसको अजियत दी, शहजादी राजी हो जाएंगी इस बात से? राजी है कि नहीं है? राजी हो जाएगी। मन आदा कुछ एक उसके लिए थोड़ी कहा था जिसने अजियत दी थी। जो भी सुबह कयामत तक शहजादी को किसी भी सूरत अजियत देगा गोया उसने रसूलुल्लाह को अजियत दी है। और जो रसूलुल्लाह को अजियत दे दे उसने अल्लाह को अजियत दी, और जो अल्लाह को अजियत दे दे उसका ठिकाना कहां है? कहा जहन्नुम में। अब सुनिए, इन्नमा युरीदुल्लाह, थोड़ा सा इस पे ही बोल दिया जाए। युरीदुल्लाह का मौलाना साहब अल्लाह का इरादा है, फैसला थोड़ी है। इसका थोड़ा सा पढ़ लो भाई, थोड़ा सा इल्म हासिल कर लो। अल्लाह का इरादा है, थोड़ा सा इल्म हासिल करो। मसला क्या है, ऐसी हमारी खाने की आदत पड़ गई है, हर चीज में हम खाना तलाश करते हैं। शादी में खाना, अकीके में खाना, वलीमे में खाना, मर गए तो मरने के बाद दफन करके भत्ती का खाना, तीजे का खाना, 40वें का खाना, दोस्त से मिलने की शर्त पे खाना, मुलाकात हो गए तो खाना। ये खाना इतना खाया कि पेट भर गए, इल्म घट गया। इतना खाना खाया कि पेट भर गए और इल्म घट गया। परेशानी तो यही हुई। इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया, दुनिया में अगर बावकार कौम बनकर के जीना चाहते हो तो खिलाने वाली कौम बनो, खाने वाली कौम ना बनो। अगर बावकार रहना चाहते हो तो खिलाने वाले बनो, खाने वाले ना बनो। इन्नमा युरीदुल्लाह का अल्लाह का इरादा है। पहले सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह का जो इरादा है वही उसका फैसला है। जो उसका इरादा है वही फैसला है। उसने इरादा किया हो जा तो वो हो गई। सूरह यासीन में क्या कहा आखिरी आयत में? उसने इरादा किया हो जा, वो चीज हो गई। कुन फयकुन, हो जा वो चीज हो गई। अल्लाह का जो इरादा है वही उसका फैसला है। सुनिए सिफात सुबूतिया, जो मकतब के बच्चे यहां बैठे होंगे और जिन्होंने जो पढ़ चुके हैं और फिर हमारे बुजुर्ग भी जानते होंगे, वो सिफात जो अल्लाह में पाई जाती हैं उन्हें सिफात सुबूतिया कहते हैं। लेकिन उनमें से जो याद दहानी के लिए और जो अहम तरीन है उनकी तादाद 8 रख दी गई। यही पढ़ा आपने सिफात सुबूतिया। उसमें क्या है? अल्लाह कदीम है, अल्लाह कादिर है,
اللہ ہی ہے، اللہ متکلم ہے، اللہ مرید ہے، یہی تو پڑھا نا، یہی ہے نا۔ صفات کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صفت کا مطلب کیا ہے؟ بھائی صفات تو اس میں بہت پائی جاتی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رزاق بھی ہے۔ اس کی ذات کی خاص بات یہ ہے کہ جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفت ہے، جو اس کی صفت ہے وہی اس کی ذات ہے۔ مثلا اللہ رازق ہے، رازق کیا ہے؟ صفت۔ ذات کون ہے؟ اللہ۔ میں آپ کے سامنے مجلس پڑھنے لگا دو چار تو کیا کہا ذاکر، ذاکر اہل بیت۔ کون کا؟ مولانا ظاہر، ذاکر اہل بیت۔ تو مجھے یہ بتائیے کیا میں ہمیشہ سے مجلس سے پڑھتا تھا؟ ذات اور صفت کو ایسے پہچان لیے تھوڑے سے میرے بچے؟ کہا نہیں۔ تو قرآن میں خدا کہتا ہے ہم نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے نکالا کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل پیدا ہوئے، شعور ہوا، بڑے ہوئے، علم حاصل کیا، علم حاصل کر کے تھوڑا سا بولنا آ گیا، جب بولنا آ گیا ممبر میں بیٹھ کے مجلس پڑھنے لگے۔ ذات پہلے تھی، صفت بعد میں آئی۔ ذات پہلے تھی، صفت بعد میں آئی۔ سمجھیے گا، اگر یہ غور سے آپ نے سن لیا تو انما یرید اللہ کا مطلب سمجھ جائے گا۔ انسان محترم، اللہ کرے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں۔ تو ذات پہلے تھی، صفت بعد میں آئی۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں مولانا زاہد ذاکر اہل بیت؟ علم حاصل کیا تو مولانا کہلائے، پہلے سے جاہل، علم حاصل کیا تو کیا ہوئے؟ عالم۔ ذات پہلے، صفت بعد میں۔ اللہ ایسا نہیں، اللہ کی جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ رازق ہے، رازق ہے صفت، اللہ ہے ذات۔ تو جب رزق لینے والے نہیں تھے وہ تب بھی رازق تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان پیدا ہوئے، پیدا ہونے میں جو آبادی بڑھی تو پروردگار عالم نے ان کے رزق کا انتظام کیا تو اللہ رازق کہلایا؟ نہیں، اللہ رازق تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کی ذات ہے وہی اس کی صفت ہے۔ اللہ ہمیشہ، تو کب سے رازق ہے اللہ کا؟ اللہ ہمیشہ سے رازق ہے، ہمیشہ رازق رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے کریم تھا، ہمیشہ کریم رہے گا۔ اللہ ہمیشہ سے رحیم ہے، اللہ ہمیشہ رحیم رہے گا۔ آپ بتائیے اللہ کی صفت کب سے ہے؟ کہ اللہ کی صفت ہمیشہ سے ہے۔ تو صفات ثبوتیہ میں ایک صفت یہ بھی تو ہے کہ اللہ مرید ہے، یعنی صاحب ارادہ ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے اللہ کب سے مرید ہے؟ کہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمام نجاستیں جتنی بھی قسم کی ہے وہ اہل بیت سے دور رکھے۔ تو اس کی ذات جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے تو وہی ذات ہے۔ تو عزیزان محترم، جب ہمیشہ سے صاحب ارادہ ہے تو ہمیشہ سے اس کا فیصلہ ہے، نہ وہ آنے اس نے دیا تھا نہ وہ آنے کسی نجاست کو قریب دے گا۔ اب سنیے، جو میں نے ایک جملہ 2 سال پہلے کہا تھا جو بڑا وائرل ہوا تھا کہ ایک عارف سے کسی نے یہ پوچھا، اب یہ میں پورا انما یرید اللہ یہ کہنا کہ صاحب نجس کیا کیا چیز ہے، اب میں بیٹھ کر کے یہاں گناؤں نہ میں گنا سکتا ہوں اور نہ آپ سن سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں نجس ہیں، کیا کیا چیزیں نجس ہیں۔ بس اتنا سمجھ لیے ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ نجس ہے۔ جب نجس ہے تو ہر گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا جو مرتکب ہوگا نجس ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ جھوٹ نجس تو جھوٹا پاک رہ سکتا ہے، غیبت نجس تو غیبت کرنے اور سننے والا پاک رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا نا۔ ظلم نجس تو ظالم پاک ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، ظلم بھی نجس، ظالم بھی نجس، جھوٹ بھی نجس، جھوٹا بھی نجس، یہ نجس ہے۔ سارے گناہ میں گنانا شروع کروں
تو نہ میں گنا سکتا ہوں، نہ آپ گن سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ تو مجھے بڑا اچھا جملہ لگا، بہت اچھی بات تھی۔ ایک عارف سے یہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے نجاسات کسے کہتے ہیں، کیا کیا چیزیں نجس ہے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، بڑے پیارے انداز میں کہا قرآن پڑھو، قرآن کی آیت ہی تمہارا مسئلہ حل کر دے گی کہ کیا کیا چیزیں نجس ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے بیٹے رسول، ہر طرح کی نجاست کو ہم نے دور رکھا ہے، ہر طرح کی نجاست کو دور رکھا ہے۔ اب جو اہل بیت سے دور ہے وہ سب کے سب نجس ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب کس کو گنایا جائے؟ وہ نجس، وہ نجس، وہ نجس، کس کس کی طرف ہم اشارہ کرتے چلے جائے؟ اتنا سمجھ لیے جو اہل بیت سے دور ہے بس وہ نجس ہے۔ اس لیے کہ یہاں طہارتوں کا کام ہے، نجاستوں کا کام نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ ہوا کہ اگر ہمیں اہل بیت سے قریب ہونا ہے، اہل بیت سے قریب ہونا ہے، تو جو ہمارے اندر نجاستیں پائی جاتی ہیں ان نجاستوں کو ہم دور کریں گے۔ طہارتوں کو اپناتے چلے جاؤ، اہل بیت سے قربت حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اگر نجاستوں کا وجود بڑھتا گیا تو اہل بیت سے دوری بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ عزیزان محترم، اللہ نے کہا ہے اس بات کو، اس میں تو یہ حدیث قصہ ہے، اس کا سیاق و سباق، جس کو حدیث قصہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حدیث قصہ میں آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ نے تعارف کرایا ہے اہل قصہ کا تو کیا کہہ کے کرایا ہے؟ ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ اس میں کون ہے؟ نبوت کے اہل بیت ہے، رسالت کے خزانے۔ اس میں نبوت کے اہل بیت ہے، رسالت کے خزانے ہیں۔ کون ہیں؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ سیدھی سی بات کہہ دی۔ اس میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں آپ شہزادی کی شان؟ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں بنایا مرکز تعارف؟ قائم کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا فاطمہ زہرا کے علاوہ اگر رسول اللہ کو مرکز بنا دیا جاتا، عزیزان محترم، وجہ تخلیق کائنات ہے، کائنات انہی کی وجہ سے خلق ہے، انہی کی وجہ سے انبیاء کو تاج نبوت سے سرفراز کیا گیا، انہی کی وجہ سے کائنات سجائی گئی، انہیں مرکز پروردگار بنا دیتا۔ لیکن اللہ نے نہیں بنایا۔ کیوں؟ کہ اگر انہیں بنا دیتا تو کیسے تعارف کرایا جاتا؟ کیونکہ تعارف تو ایسے کرانا تھا نا کہ جدھر بھی جاتا نسبت جاتی ڈائریکٹ جانی چاہیے تھی، جدھر بھی نسبت جاتی۔ اگر بنا دیتا تو اس میں کہہ سکتا تھا اس میں میرا رسول ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کے داماد ہے، اس کے نواسے۔ تو بیٹی والا رشتہ تو ڈائریکٹ ہے، لیکن داماد والا رشتہ ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ بائی پاس بیٹی ہوتا ہوا گیا، ٹھیک، بیٹی کے ذریعے نواسے ہیں، وہ بھی بیٹی کے ذریعے۔ علی کو رکھ دیتے وسیع، تو اس میں بھی ڈائریکٹ معاملہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس میں علی ہے، ان کی زوجہ ہے، ڈائریکٹ ہو رہا ہے معاملہ، ان کے بیٹے ہیں، ڈائریکٹ ہو رہا ہے، ان کے سسر ہے، تو یہ رشتہ کدھر سے ہوا؟ بیوی کی طرف جا کے تب ادھر آیا۔ زہرا کے علاوہ کوئی نہ تھا کہ جس کو مرکز بنایا جاتا۔ زہرا کو مرکز یوں بنایا جس طرح بھی رشتہ جا رہا ہے ڈائریکٹ جا رہا ہے۔ اس میں ان کے بابا ہے، اس میں فاطمہ کے شوہر ہے، اس میں فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اب سمجھے زہرا کی ذات گرامی وہ ہے کہ اگر نبوت و رسالت و امامت و عصمت کا تعارف کرایا جائے تو شہزادی فاطمہ زہرا کے ذریعے کرایا جا رہا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔
ہے عظمت عزیزان محترم، شہزادی کونین کی یہ عظمت ہے. اور اس کے بعد جبرائیل قصیدہ پڑھ رہا ہے کہ پروردگار عالم نے قصیدہ جو پڑھا ہے تو یہ کہہ کر کے یہ آسمان نہیں سجایا، یہ زمین نہیں بچھائی ہے، نہ ان سمندروں میں کشتیاں چلائی گئی ہے، یہ سب کچھ قصیدہ پڑھنے کا. اب جبرائیل نے وہ تحفہ، وہ گلدستہ پیش کیا جو پروردگار عالم نے طہارتوں کا گلدستہ بھیجا تھا. تو عزیزان محترم میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اب آ کر کے جبرائیل طہارتوں کا گلدستہ لے کر کے آئے ہیں، اور اللہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو آ کر کے کہا جا رہا ہے یہ یہاں آ کر کے اب اعلان نہیں ہے، اعلان تو وہاں ہو چکا تھا جب سے وہ مرید تھا، تب سے ارادہ تھا، جو اس کا ارادہ ہے وہی ان کا فیصلہ ہے. معلوم یہ ہوا یہ فیصلہ وہاں ہو چکا تھا، یہاں تو طہارتوں کی وضاحت کی جا رہی ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. طہارت کی وضاحت کی گئی ہے کہ اب آ کر کے یہ واضح کر دیا جائے کہ اب جو بھی اہل بیت سے دور ہے وہ طاہر، وہ پاک و پاکیزہ نہیں ہو سکتا ہے. اب جو بھی اہل بیت سے دور ہے، جو بھی فاطمہ سے دور ہے، وہ طیب و طاہر نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم جس کے لیے رسول اللہ آئے تطہیر نازل ہونے کے بعد رسول اسلام آپ تاریخ اٹھائیے اس میں ملے گا. دیکھیے یہ تقریباً 15-20 سال سے یہ جو عزائے فاطمہ زہرا، ایام عزائے فاطمہ زہرا منائے جا رہے ہیں، بپا کی جا رہی مجلس سے عزا بپا کی جا رہی ہے. آپ جو عزاداری کرتے ہیں آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب دنیا کو پتہ چل گیا کہ شہزادی کی وفات نہیں ہوئی تھی، شہادت ہوئی تھی. یہی تو چھپایا جا رہا تھا. یہ کہہ رہا کہ وفات کہو، شہادت نہیں کہو. کیوں نہیں کہو؟ اس لیے کہ اگر شہادت کہیں گے تو شہید کس نے کیا بتانا پڑے گا، نام بتانا پڑے گا، کیوں شہید کیا یہ بھی بتانا پڑے گا، وجہ کیا تھی یہ بھی بتانا پڑے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ بڑے بڑے چور پکڑ میں نہ آ جائیں. لیکن الحمدللہ آج آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ لیں، اب انجان بن جائے وہ ایک الگ بات ہے، معلوم سب کو ہو گیا ہے کہ شہادت ہوئی ہے. معلوم سب کو. علماء نے یہی کہا تھا، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے محنتیں کی ہیں مراجع کرام نے. انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے آپ حصہ لیں ایام عزائے فاطمہ زہرا میں. اگر دنیا کو پتہ چلے جس طرح آج قاتل امام حسین لائق نفرت ہے، اسی طرح جو شہزادی کے قاتلین ہیں وہ بھی لائق نفرت ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ آیت تطہیر نازل ہونے کے بعد رسول اسلام روزانہ شہزادی کے دروازے پر آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. سلام کرتے تھے شہزادی کے در پر. تمام تواریخ میں شیعہ سنی سب میں موجود. دنیا کو عظمت زہرا بتانا چاہتے تھے. یہ کہہ آپ اندازہ لگائیں عزیزان محترم کہ ایک بیٹی ہے جو بڑے ناز و نام سے پالی گئی ہو، جس کے نخرے اٹھائے جاتے ہوں، باپ نخرے اٹھا رہا ہو، اس بیٹی کو اگر کوئی اذیت دے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے. میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں عزیزوں، یہی مصائب ہے. انشاءاللہ مجلس کل اپنے صحیح وقت پہ شروع ہو جائے گی، اور اگر شگو بھائی نے شروع نہیں کری تو میں 7:30 بجے ممبر پہ بیٹھ جاؤں گا. کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن مجھے امید ہے کہ جتنے اب یہاں ہیں اتنے تو آئیں گے، تاکہ میں آپ کے سامنے زیادہ سے زیادہ بیان کر سکوں شہزادی کے بارے میں جتنا مجھے نصیب ہو. عزیزان محترم
دل تڑپتا ہے اس بات پر کہ رسول اللہ 28 صفر کو اس دنیا سے گئے 11 ہجری. کون؟ کائنات کا رسول، فخر انبیاء، تاجدار رسالت، ہم سب کی جان نثار، ان پر اکلوتی بیٹی جس کی ہو، 28 صفر کو اس دنیا سے چلے گئے. ہونا کیا چاہیے تھا؟ اہل مدینہ آتے. بھئی مدینہ ظاہراً، مدینے میں تو ظاہراً کوئی دشمن تو نہیں تھا نا، منافقین تھے ظاہراً تو کوئی دشمن، لیکن تعداد کتنی تھی؟ زیادہ تر چاہنے والے تھے ظاہر رسول اللہ. ہونا کیا چاہیے تھا؟ بعد شہادت رسول اپنے گھر سے اپنی عورتوں کو بھیجتے اور یہ کہتے کہ جاؤ، رسول کی بیٹی رو رہی ہے اپنے باپ کے غم میں. کہ ہمارے یہاں آپ کے یہاں کیا تہذیب ہے، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوتے ہیں. عورتیں گھروں میں جاتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، مرد مردوں کو تسلی دیتے ہیں تاکہ پسماندگان کا غم ہلکا ہو جائے. شہزادی رو رہی ہے اپنے بابا کو. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مدینے والے آئیں گے اور آنے کے بعد تسلیاں دیں گے، عورتیں آئیں گی، لوگ بھیجیں گے کہ جاؤ اور جانے کے بعد تسلی دو. مگر ہم نے دیکھا جائے کہ یہ تسلی دیتے شہزادی کے دروازے پر لکڑیوں کا ڈھیر لگا کے آگ لگا دی گئی. بروایت 1 ربیع الاول 28 صفر کو گئے ہیں آپ اور ہم. ہمارا کوئی عزیز چلا جاتا ہے تو کیسے تیجا کرتے ہیں، سارے رشتہ دار مہمان سب آتے ہیں، تسلیاں دیتے ہیں رونے والوں کو، کچھ کرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. رسول کے جانے کے 3 دن در سید کو جلا دیا گیا. نہ صرف یہ کہ جلا دیا گیا عزیزوں، جلتا ہوا دروازہ گرایا. دیکھیے میں بس ایک یا 1.5 منٹ کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد یہ مجلس کو ختم کر رہا ہوں. عزیزان محترم، ویسا سمجھیے شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں میں، ابھی شہادت نہیں پڑھوں گا، لیکن بس یہ ایک روایت سن لیے. شہزادی کی حالت آپ دیکھیے، 18 سال کی عمر، 18 سال کی عمر عورت کی ہوتی کیا ہے؟ شہزادی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، کمر جھکا کے چلتی تھی. دروازہ گرایا جانے کے بعد ایک ہاتھ شہزادی کا ایسا تکلیف میں تھا کہ چھٹے امام صاحب آتے ہیں، کسی نے پوچھا کہ مولا آپ روتے ہیں یہ کہہ کہ میری دادی سیدھے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ، آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ تو امام نے فرمایا کہ میری دادی کے سیدھے ہاتھ پر انفس نامی غلام تھا معلوم، اس نے ایسا آئینی کوڑا مارا تھا کہ جس کی وجہ سے میری دادی کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور جس کی تکلیف کی وجہ سے وہ تسبیح نہیں اٹھا سکتی تھی، الٹے ہاتھ سے تسبیح پڑھا کرتی تھی. تو آپ دیکھیے بال سفید ہوئے، کمر جھکائے ہوئے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے، ہاتھ میں تکلیف بھی ہے اور روتی تھی. جب اپنے بابا کو تو آ کر کے لوگ یہ کہا کرتے تھے ان سے کہو یا تو دن میں روئے یا رات میں روئے. معین کر دیا گیا، اچھا معین کر دیا گیا، اس کے بعد رویا ہے. کہا ہمیں ان کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے. شہزادی قبر رسول کے پاس جا کر کے انہوں نے رونا شروع کیا. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ مرتبہ ابو الحسن گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. شہزادی حسن و حسین کو لے کے سہارے جب گھر میں داخل ہوئی ہے، صحن خانہ میں آئی، امام علی نے منہ اٹھا کر کے شہزادی کے چہرے کی طرف دیکھا چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، کھال چہرے کی جھلسی ہوئی ہے. عزیزوں سن سکے تو سن لیجیے گا. امام نے فرمایا بنت رسول یہ کیسی حالت ہے؟ ارے نگاہوں کو نیچے کر کے کہا ابو الحسن، ارے جس پیڑ کے نیچے سائے میں بیٹھ کے میں رویا کرتی تھی، اس ظالموں کو پتا چل گیا، انہوں نے اس پیڑ کو کاٹ دیا. ارے رسول کی بیٹی، ارے کوئی سایہ
نہیں، جلتی ریت پر تب دماتا ہوا سورج ہے، اپنے بابا کو رویا کرتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ سیعلم الذین ظلموا ایام۔ الہی بحق فاطمہ و ابوہا بالہا بنو، بار الہا جو مومن و مومنات پریشان حال ان کی پریشان دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی اپنے خزانہ غیب سے عطا فرما۔ بار الہا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی قبر و برزخ کی منزلوں کو آسان فرما۔ میرے معبود ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، علماء ربانی کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل